بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہ کپڑا انہیں دے کر کہا، اے علی، آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا اور اسے بازار میں فروخت کر دیا اور اس کی رقم مہاجرین و انصار میں بانٹ دی اور خود خالی ہاتھ گھر واپس چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس اس چادر کا 1 دینار بھی نہ تھا۔ دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے علی، کل آپ کو 3000 مسکال کا سونا ملا ہے، اس لیے میں اور دوسرے مہاجرین و انصار کل تمہارے گھر کھانا کھائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ضرور تشریف لائیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ شرم کے مارے آپ کو پسینہ آ رہا تھا کیونکہ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہے جس میں سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ اس برتن کو اٹھائیں، لیکن وہ برتن بہت بھاری تھا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام نے ساتھ مل کر وہ برتن اٹھایا اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور پوچھا، بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، یہ کھانا خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے اپنی بیٹی کا وہ معجزہ نہیں دیکھ لیا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا جان، کیا میں بہتر ہوں یا مریم؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بحار الانوار 76 تا 77، ضمن حدیث 63۔ میری ضعیفہ ماں ہمیشہ شکیات نماز میں مبتلا رہتی ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ایک عورت دختر پیغمبر خدا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اے شہزادی عصمت، میری بوڑھی ماں کو اکثر اپنی نماز میں شکوک و شبہات رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے سوالوں کی اچھی طرح جوابات دیے۔ وہ عورت چلی گئی۔ وہ عورت پھر دوبارہ آپ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے سوالوں کے جوابات دیے۔ وہ عورت تیسری مرتبہ آپ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے سوالوں کے جوابات دیے۔ وہ عورت تیسری بار پھر آئی۔ الغرض وہ عورت 10 مرتبہ آپ کے پاس آئی، یہاں تک کہ کثرت آمد و رفت سے وہ عورت خود ہی شرمندہ ہو گئی اور آپ سلام اللہ علیہا سے معذرت طلب کرنے لگی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی شرمندگی دیکھتے ہوئے فرمایا، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہارے علمی اور دینی سوالوں کے جواب دوں گی۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر ایک آدمی کو وزن اٹھانے کے لیے مزدور مقرر کیا جائے، اس کی مزدوری اسے 1000 دینار دی جائے تو کیا اسے وہ وزن گرام محسوس ہوگا؟ اس عورت نے کہا، نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مجھے ہر سوال کے جواب کے بدلے
زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر موتی مل رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ کیا میرے لیے تمہارے یہ سوالات گراں ہوں گے؟ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہمارے شیعہ میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو ان کو ان کے کثرت علوم اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے بدلے خلتیں پہنائی جائیں گی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں 1,000 نورانی ہلے پہنائے جائیں گے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے ندا دی جائے گی، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے، جبکہ وہ اپنے آبائے آئمہ سے جدا ہو چکے تھے، تم نے ان کی دینی، علمی اور فکری سرپرستی کی، ان کے اچھے طریقے سے کفالت کی، اپنی ذہانت و علم سے ان کی زندگی کو شادابی بخشی۔ آج اس علم کے بدلے جو تم نے انہیں سکھایا تھا تمہیں اتنی ہی خلتیں ہدیہ کی جاتی ہیں۔ اس طرح وہ شاگرد جنہوں نے اپنے استادوں سے علم حاصل کیا ہوگا وہ اپنے استادوں کو خلتیں پہنائیں گے۔ تب پروردگار عالم یہ حکم دے گا کہ یہ نعمات اور خلتیں دگنی کر دی جائیں۔ آخر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے خدا کی بندی، تمہیں نہیں معلوم اس لباس کی ایک تار اس زمین کے اس سونے سے 1000 درجہ افضل ہے جس پر یہ سورج چمکتا ہے۔ بحار الانوار 1230 الحدیث 3 تفسیر للنسوب امام حسن عسکری علیہ السلام 34 الحدیث 216۔ زہرا جان کیا خبر ہے؟ کتاب دعوت راوندی میں سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جب فاطمہ الزہرا دروازہ پیغمبر پر پہنچی اور ارادہ کیا کہ دستک دیں، لیکن اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ اے ام ایمن، میں اپنی پیاری بیٹی کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں، دروازہ کھولو اور دیکھو کیا فاطمہ آئی ہیں۔ ام ایمن نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جان، آج سے پہلے آپ اس وقت کبھی نہیں آئیں، کیا کوئی مشکل درپیش ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا جان یہ بتائیے کہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح خدا اور حمد خدا فرشتوں کی غذا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اچھا تو ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی مشکل بھانپ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، مجھے قسم ہے خدا واحد کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 1 ماہ سے ہم آل محمد کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، لیکن جبرائیل نے مجھے روح کی غذا کے لیے جو 5 کلمات سکھائے ہیں میں تمہیں وہ سکھا دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے 5 کلمات ہیں؟ پیغمبر خدا نے انہیں ان 5 کلمات کی تعلیم دی، یا رب الاولین والآخرین، یا ذی القوۃ المتین، و یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد